الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ، صالحین، ارواح طیبات، تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ واری درس بنام درس دین لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی خوبصورت تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں شرعی احکام اس کے متعلق پیش کرتے ہیں۔ نماز کا موضوع ہمارا چل رہا ہے۔ نماز کی شرائط سے متعلق ہماری گفتگو گزشتہ درس میں مکمل ہو چکی تھی، جس میں طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ شامل ہیں۔ نیت تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تکبیر تحریمہ آگے ہم نماز کے ارکان میں بھی ذکر ہوگی تو ہم وہاں پر پڑھیں گے، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اس سے قبل کہ نماز کی ارکان کے بارے میں ہم گفتگو کریں، پہلے نماز کا مفصل طریقہ جو ہے، نماز کس طرح ادا کی جائے، عملی طریقہ جو ہے آپ کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ آج کے درس میں ہم مرد حضرات کا نماز کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جبکہ خواتین کی نماز کا جو طریقہ ہے اور جو فرق ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے کے درس میں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سامعین محترم، الحمدللہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، اور تمام سامعین محترم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ربیع النور کی برکت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو پر نور فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں نماز کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے موبائل فون بند کر کے باوضو قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جائیں، اور اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 4 انگل کا فاصلہ ہو، یا یوں بھی کہہ لیں کہ کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ جتنا مناسب ہو فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ ہاتھ کے انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں یا پھر کان کے برابر آ جائیں۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ جب ہاتھ کان کی لو تک پہنچ جائیں تو انگلیاں کشادہ ہوں، کھلی ہوں، بہت زیادہ کھلی بھی نہ ہوں اور بالکل ملی ہوئی نہ ہوں، کھلی ہوں، اور ہتھیلیاں جو ہیں یہ قبلہ رو ہونی چاہیے، نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل میں حاضر کیجئے، اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے کہہ لیجئے، یہ بھی بہتر ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت نماز فرض کی، اگر باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ بھی کہہ لیجئے کہ پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ کہیے، یعنی تکبیر تحریمہ سے مراد اللہ اکبر کہنا۔ ہاتھ کانوں تک لگایا تو جب انگوٹھے کانوں تک لگ رہے ہوں تو اس وقت کہا جائے گا اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ باندھے جائیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناف سے نیچے دونوں ہاتھ باندھنے ہیں، اس طرح کہ الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا ہاتھ اوپر، اور دونوں انگلیاں کلائی کے اطراف میں، اور یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر ہوں۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر فقط گٹوں تک ہاتھ رکھ لیا یہ بھی ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا اس طرح بتایا گیا ہے، اس طرح ہاتھ باندھیے کہ یہ انگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل ہو اور 3 انگلیاں کلائی کے اوپر ہوں، اور یہی افضل طریقہ ہے۔ اب اس طرح ثنا پڑھیے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا کہلاتی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے۔ تسمیہ سے مراد بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر پوری مکمل سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ پوری مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس کے بعد جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو
वलद्दौलीन के बाद कहना है आमीन, और आमीन जो है वो आहिस्ता आवाज़ से, इतनी आवाज़ से कहिए कि सिर्फ आपके अपने कान सुन लें, वो इमाम हो या मुक्तदी दोनों के लिए यही सुन्नत है। फिर जब आमीन कह लेंगे तो उसके बाद फिर आगे एक सूरत मिलानी है, तो उससे पहले बिस्मिल्लाह, फिर तस्मिया पढ़ेंगे। तस्मिया से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब या तो कोई सूरत मिलाएं, छोटी सूरत मिला लें, या कोई 3 आयतें मिला लें, या 3 छोटी आयतें मिला लें, या 3 छोटी आयतों के बराबर कोई एक बड़ी आयत, जैसा आसानी हो पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब जब वलद्दौलीन के बाद आमीन कहा तो अब तस्मिया पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब ये तिलावत मुकम्मल हो गई तो अब बग़ैर किसी फ़ासले के अल्लाह अकबर कहते हुए अब रुकू में चले जाएं। रुकू में इस तरह जाएंगे कि ये हाथों से घुटनों को पकड़ना है, हाथों से, और ये उंगलियां अच्छी तरह फैली हुई हों, ये पूरा जो घुटने हैं जकड़ में आ जाएं, पकड़े हैं। तो ये इस तरह रुकू करना ये सुन्नत तरीका है। और पीठ इस तरह हो कि बिल्कुल बिछ जाए, बिल्कुल ऊँट की तरह, कोहान की तरह ना निकली हुई हो, बल्कि बिल्कुल इस तरह हो कि झुक जाए, और सर जो है वो पीठ की सीध में हो, ऊंचा नीचा ना हो, और निगाहें जो हैं इस वक्त कदमों पर हों रुकू के अंदर। कम अज़ कम 3 बार रुकू की तस्बीह कहिए, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब रुकू के बाद जब सुबहान रब्बियल अज़ीम कह लिया 3 मरतबा, कम अज़ कम 3 मरतबा कहना ये सुन्नत है, तो अब समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है। इस समिअल्लाहु लिमन हमिदा को कहते हैं तस्मी कहना। तस्मी से मुराद समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहना, तो इसे तस्मी कहा जाता है। तस्मी कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। रुकू से जब सीधे खड़े होते हैं तो इस सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं। कौमा ये वाजिब है, तो इसको कौमा कहते हैं। अब अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, मुनफरिद हैं, तो अब आप ये कहेंगे अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, या फिर या रब्बना लकल हम्द, ये भी कह सकते हैं। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर लगें, सबसे पहले घुटने रखेंगे, फिर 2 हाथ ज़मीन पर रखेंगे, उसके बाद फिर नाक और फिर माथा, इस तरतीब से सजदे में जाएंगे। तो सजदे में पहले घुटने ज़मीन पर रखिए, फिर दोनों हाथ बीच में इस तरह रखिए कि पहले नाक फिर पेशानी, और ये ख़ास ख्याल रखिए कि नाक की नोक नहीं बल्कि नाक की ये हड्डी जो है ये ज़मीन पर लगेगी। फ़कत नोक का लगा देना काफ़ी नहीं है, नाक की हड्डी का ज़मीन पर लगाना ये वाजिब है, और पेशानी ज़मीन पर जम जाए। सजदे की हालत में नज़रें जो हैं वो नाक पर रहेंगी। बाजुओं को करवटों से अलग रखें अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो, और पेट को रानों से जुदा रखना है कि, और रानों को पिंडलियों से जुदा रखना है, यानी जो रानें हैं वो पिंडलियों से जुदा रहें, पेट रानों से जुदा रहे, और ये बाजू जो हैं यूँ ना हों बल्कि करवटों से जुदा रहें। ये उस वक्त है जब अकेले नमाज़ पढ़ रहे हों, और अगर आप सफ़ के अंदर बाजमात नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बाजू फिर आप अपने करवटों से लगा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। दोनों पाँव की 200 उंगलियां मुड़कर क़िबला रुख हो जाएं, ये दोनों पाँव की 200 उंगलियों का मुड़कर क़िबला रुख होना ये सुन्नत है। हथेलियाँ बिछी रहें, उंगलियां हर उंगली क़िबला रुख हो, मगर कलाइयाँ जो हैं ये ज़मीन से लगी हुई ना हो, कलाइयाँ उठी हुई हों, सिर्फ हथेलियाँ ज़मीन से हों और उंगलियां क़िबला रुख हों। अब सजदे में कम अज़ कम 3 बार सजदे की तस्बीह कहिए। सजदे की तस्बीह क्या है? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर इस तरह सर उठाइए कि पहले पेशानी उठाएं, जिस तरह रखी थी अब उसका रिवर्स चलेगा। पहले पेशानी उठाएं, फिर नाक उठाएं, फिर आप बैठ जाएंगे। अभी चूँकि दूसरा सजदा भी करना है, फ़िलहाल बैठ जाएंगे। इस दूसरी मरतबा बैठने को जलसा कहा जाता है। इसके बैठने का तरीका ये है कि जब आप बैठ जाएंगे तो उल्टा पाँव बिछा देंगे और सीधा पाँव खड़ा करके उसकी उंगलियां मुड़कर क़िबला रुख कर लेंगे, तो इस बैठने को जलसा कहते हैं। अब जब बैठने के बाद जब आप बैठते हैं तो इसमें कम अज़ कम एक तस्बीह की मिक़दार ठहरना ये वाजिब होता है। तो इस दौरान मुस्तहब ये है कि रब्बिग़फ़िरली, यानी अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, ये दुआ कर ली जाए। तो ये दुआ करना ये बाइसे सवाब है और ये मुस्तहब है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दोबारा सजदे में चले जाएं। सजदे में दोबारा नाक पहले ज़मीन पर लगेगी, नाक की हड्डी, और फिर माथा।
اب اسی طرح سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے، یعنی پہلے سر اٹھائیں گے، اب دوسرے سرے سے اٹھیں گے، پہلے سر اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھیں گے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے، اور پھر گھٹنے بھی اٹھائیں گے اور پنجوں کے بل دوبارہ واپس کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ بلا ضرورت بغیر کسی مجبوری کے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہیں، تو بغیر عذر کے، بغیر مجبوری اس طرح نہ کریں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر سورت پڑھیں گے، سورت کے بعد پھر کوئی کم از کم تین آیتیں، 3 آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت یا پھر کوئی سورت ملا لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع میں جائیں گے، پھر اسی طرح سجدہ کریں گے جس طرح بتایا۔ 2 سجدے کرنے کے بعد اب بیٹھ جائیں گے۔ اس بیٹھنے کو کہا جاتا ہے قعدہ۔ قعدہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بیٹھنا، قاف عین دال ہا، قعدہ۔ قعدہ میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو التحیات پڑھی جاتی ہے۔ التحیات کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جب تشہد میں اشہد اللہ پر پہنچیں گے نا، لا الہ کے لا پر پہنچیں گے تو انگلی اٹھائیں گے، اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں، ہلاتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، تو بالکل سیدھی رکھنی ہے انگلی اس طرح۔ یہ چھوٹی انگلی یہ بنسر کہلاتی ہے، اس کے ساتھ والی انگلی اس کو بند کریں گے، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنائیں گے اور یہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے، لا سے انگلی اٹھائیں گے، اشہد لا الہ، اور یہ ہاتھ آپ کا اپنے ران پہ رکھا ہوا ہوگا، تو اشہد لا الہ پڑھنے کے بعد پھر الا اللہ جب کہیں گے تو انگلی واپس نیچے کر دیں گے اور فوراً انگلیاں پھر سیدھی کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر ایسے یوں ہی رکھ کے چھوڑ دیں، تو انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تحیات کے بعد پھر فوراً کھڑے ہو جائیں اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت ادا کیجئے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اب یہ چونکہ فرض نمازوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہوتا ہے، مزید سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر فرض نماز نہیں ہے بلکہ وطر پڑھ رہے ہیں یا کوئی نفل پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جائے گی۔ 4 رکعتیں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں کوئی قرات نہیں کی جائے گی، یعنی مقتدی ہمیشہ خاموش رہیں گے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں تشہد، جب آخری مرتبہ جا کے بیٹھیں گے اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ 2 مرتبہ بیٹھنا ہو گیا 4 رکعت والی نماز کی۔ دوسری رکعت میں جب بیٹھے تو قاعدہ تھا، وہ قاعدہ اولا تھا، پہلا قاعدہ پہلی مرتبہ کا بیٹھنا، وہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے 2 رکعتیں مزید مکمل کی تو ٹوٹل 4 رکعتیں ہو گئیں۔ اب جب آخر میں بیٹھیں گے اور دوبارہ التحیات پڑھی، التحیات پڑھنے کے بعد اب چونکہ ہم نے سلام پھیرنے کی طرف جانا ہے تو التحیات کے بعد اب کھڑا نہیں ہونا بلکہ اب درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کوئی دعائے معصورہ پڑھیں۔ دعائے معصورہ اس دعا کو کہتے ہیں جو قرآن یا حدیث میں منقول ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی دعا پڑھیں، مثلا یہ پڑھ لیں اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کندھے کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ طریقہ ہے۔ سیدھی طرف جب سلام پھیریں تو جو سیدھی طرف اگر جماعت میں ہیں تو مسلمانوں کی اور فرشتوں کی نیت کریں، اور اکیلے ہیں تو خالی فرشتوں کی نیت کریں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بھی مسلمانوں اور فرشتوں کی یوں ہی نیت کیجیے۔ تو یہ جو طریقہ بیان ہوا اکیلے مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اکیلے مرد جو نماز پڑھتا ہے اس کا طریقہ ہے۔ اور اگر یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو طریقہ یہی ہے، بس امام کے پیچھے کوئی سورت پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا یا کوئی سورت ملانا جائز نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں تک مردوں کی نماز کا ایک طریقہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا، یہ فقہ حنفی کی روشنی میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہر و باطن کے اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دے، اور روزانہ 5 مرتبہ صرف فرض کی ادائیگی کی نہیں بلکہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی طور پر ہماری نمازوں کو قبول کرے۔
اور ہمیں حاضری کی کیفیت اور سرور عطا کرے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں خواتین کی نماز کا طریقہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔